السلام علیکم میرے باشعور دوستوں. سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان کو بہت ہی محبوب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، ان کے حوالے سے ایک بڑی پتہ چلا کہ ان کے ایک ساتھی کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا، اور پوری اداروں میں ایک صفائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جو ان کے قریب تھے ان کی شامت آ گئی ہے. یہ روزنامہ جنگ کی رپورٹ ہے. عمر چیمہ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک فیملی اسلام آباد ایئرپورٹ سے بیرون ملک جا رہی تھی اور ان کو روکا گیا اور پھر پوری فیملی کو جانے دیا گیا، اور ایک صاحب جو سربراہ تھے ان کو وہاں پر سائڈ پہ روک لیا گیا اور ان سے کچھ تفتیش کی گئی. ان سب کے نام ECL میں نہیں تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیملی کے سربراہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم تھے، اور ان کے سوا پھر سب کو جانے دیا گیا. یہ ISI اسلام آباد آفس کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں اور جنرل فیض کے بہت ہی قریبی ساتھی اور خاص آدمی. معاملہ طے کرنے کے حوالے سے ان کے پاس بڑا اختیار تھا اور بڑا ان کا جاہو جلال ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ ایک کرنل پارلیمنٹ چلا رہا ہے، تو وہ انہی کی طرف اشارہ کرتی تھیں، اور نواز شریف کو بھی جو کیسز تک پہنچانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. اور یہ واقعہ 15 جنوری کا ہے. ایک اور جو انٹیلیجنس کے ایک افسر ہیں، انہوں نے اسی طرح کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ لندن جا رہے تھے اور وہاں پر انہیں جانے سے روکا گیا. اسی طرح کئی افسران ہیں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور کچھ کو مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا ہے. فیض صاحب نے جیسے ہی ISI کا چارج چھوڑا تو ایک ایجنسی کے ایک سویلین افسر رحمۃ اللہ خان کو سعودی عرب میں تعینات کیا گیا. 2 ماہ قبل ہی انہیں ریاض سے واپس بلا کر پوچھ گچھ کی گئی اور بعد میں انہیں پاکستان کے دور افتادہ علاقے میں تعینات کر دیا گیا. یعنی کہانی یہ ہے، جنرل فیض حمید صاحب کے جتنے قریبی لوگ تھے ان کی شامت آ گئی ہے. ان کو پوچھا جا رہا ہے، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ اندر جو موجود ہیں ان کو بلا کے دوبارہ سے جس طرح سے یہ ریاض میں بیچ کے واپس بلایا گیا. اچھا، سوشل میڈیا پہ یہ بھی وفائے گرم ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو رحمۃ اللہ نے عمران خان کی بیوی کے روحانی رہنما کا بیس اختیار کر رکھا تھا، اور اس الزام کی جب تحقیقات کی گئی تو یہ بات غلط ثابت ہوئی. اس کے بجائے یہ بات سامنے آئی کہ رحمت کو ان روحانی شخصیات پر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا جو بشرا بی بی سے جڑے ہوئے تھے. یعنی ان کی ڈیوٹی یہ تھی، ان کو یہ اسائن کیا گیا تھا. لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود ایک اور افسر ہیں جنہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں تعینات کیا گیا تھا. وہ بھی احتساب کی کارروائیوں میں شامل رہ چکے ہیں. PCB سے قبل وہ نیب میں انٹیلیجنس اور ویجیلنس آفیسر تھے. PCB میں آصف گزشتہ ماہ ڈائریکٹر سیکیورٹی اینڈ اینٹی کرپشن تھے. 23 جنوری کو انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کیا، نتیجتاً انہیں برطرف کر دیا گیا. 3 دیگر ریٹائرڈ کرنلز بھی ان کے ماتحت کام کر رہے تھے، انہیں بھی مستعفی ہونے کی ہدایت ملی ہے جس پر انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. PCB کے ایک عہدیدار نے یہ ساری تصدیق کی ہے. یہ ساری خبر یہ کہہ رہی ہے. اب یہ ہے کہ بھئی یہ جو سارے لوگ تھے جنرل فیض صاحب کے دور کے اندر، وہ جتنے بھی قریبی افسران ہیں ان سب کے نام آپ کے سامنے ہیں. کسی کو ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے، کسی جو بیرون ملک تعینات ہے، کیونکہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب جنرل فیض صاحب تھے یہ حالات جا رہے تھے اور لوگوں کو یہ پورا یقین تھا کہ جنرل فیض صاحب کی اور نئے آنے والے آرمی چیف کی آپس میں کچھ اچھی نہیں بنتی. میں خود ایک اسلام آباد کے ایک بڑے افسر سے واقف ہوں جنہوں نے اپنے جو جان بچائی کس طرح کہ وہ فیض صاحب کے قریب تھے. پھر انہوں نے جو شمشاد مرزا صاحب ہیں ان کی اوٹ میں رہ کے اپنی جان بچائی، کیونکہ ان کی قربت کے چرچے تھے جنرل فیض کے ساتھ. اور جیسے ہی چیف صاحب چینج ہوئے تو پھر کہا جا رہا تھا کہ ان کو اب ان کی خیر نہیں ہے، لیکن بالآخر سائد شمشاد مرزا صاحب ان کی نیک نامی کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی. تو جنرل فیض صاحب کا ابھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پہلے کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ صاحب کی، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ بڑی مختلف ہیں. ان کے عزائم مختلف ہیں، یہ مختلف طرح سے سوچتے ہیں. اس وقت مختلف کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں. لوگ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ بھی لیا جاتا ہے، اور جو پہلے کرتے رہے ہیں کچھ لوگوں کے منظور نظر ہیں اور خاص لوگ ہیں پاک فوج میں، اس بڑی خاص نظر ان پہ رکھی جا رہی ہے. یہ جو 3 4 5 واقعات ہیں اور یہ جو رپورٹ ہے یہ اس کا پتہ دے رہی ہے کہ آنے والے دن کن لوگوں کے لیے اچھے ہیں اور کن لوگوں کے لیے برے ہیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے